السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی النبی علی رسول کریم، اما بعد۔ میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے ایک ٹاپک پہ آپ کو بات کرنا ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ماں باپ جو ہر کسی کے اپنی محبت، اپنی شفقت، جو ہر کسی کے لیے اپنے آئیڈیل رہتے ہیں، چاہے بیٹی کے لیے ہو بیٹے کے لیے ہو۔ لیکن جو آج معاشرہ میں دیکھ رہا ہوں، جو آج میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ہر گھر میں، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ سعودی ہو، ہر گھر کی بات، بچے لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے۔ جو ماں باپ چھوٹے سے بڑا اپنے بچوں کو کرتے ہیں، جتنی اس کے لیے فکر کرتے ہیں، اس کی کیئرنگ کرتے ہیں، اور ایک باپ رات دن اپنے بچوں کے لیے باہر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو کس تکلیف سے اس دنیا میں لے کے آتی ہے، اس کا آج کسی کو کوئی فرق نہیں ہے، کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے۔ تو مجھے بس اسی ٹاپک پہ بات کرنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ اگر وہ زندہ ہے تو آپ خوش نصیب ہے، آپ کی جنت آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ فرما بردار بنو گے تو آخرت بھی اپنی سنور جاؤ گی، اور نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تو آپ کو بھگتنا ہے، یہ تو طے ہے۔ اور وہ دکھائے گا اللہ کو اس لیے کہ آپ نے نافرمانی کی ہے۔ جو آپ کی اولاد ہوگی وہ نافرمان نکلے گی۔ بعد میں یہ مت کہنا کہ میرا اولاد اتنی ستا رہی، کہ اتنا مجھے پریشان کر رہی، اتنا مجھے دھوکہ دے رہی ہے، میرا بچہ میری سنتا کیوں نہیں ہے۔ بھائی، پہلے آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنے۔ اور میں پہلے سبھی بیٹوں سے، سبھی لڑکوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ، یہ ریکویسٹ ہے، التجا کر رہا ہوں میں آپ سے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ یہ اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ 24 سال 25 سال تک تو اپنا ماں باپ کی آپ سن لیتے ہو، لیکن جیسا ہی کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں آ گئی، جیسے ہی تمہارا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو اس کا مطلب خلاص ہے، تمہاری بات خلاص۔ ہم کو اب کسی کی نہیں سننا اسی کی ہے جو آئی ہے۔ کیوں آئی بھائی؟ اس کا گھر چھوڑ کر آئی تو میں اس کا کیوں نہیں سنوں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹے کی سب میں بڑا مشکل بیٹا کہاں پر آتا ہے پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے میری بات سے آپ سہمت ہوگی۔ بیوی کو خوش کرے گا تو یہاں پہ مشکل، ماں کو خوش کرے گا تو بیوی بولے گی ممیز وائس۔ یہ آج کل کا میٹر چل رہا ہے، تو میں خاص اسی مدعے پر آپ لوگ کو بولنے کے لیے مخاطب ہوا ہوں۔ ہر ایک کا رولز ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا آپ کو لائسنس نہیں ملا ہے۔ بیوی کو سمجھاؤ کہ وہ بچپن سے ہمارے لیے قربانی دی ہے، تم کو کچھ پرابلم ہے تم اپنے روم پہ آ کے مجھ سے بات کرو، مجھ سے مخاطب ہو۔ یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو اونچی آواز میں بات کرنے تک کا اس کو لائسنس مت دو، اور نہ اتنا پورا ہو جاؤ کہ پورے ماں باپ کا ہی ہو اور اپنے بیوی کو مشکل میں لاؤ۔ اس کے حقوق پورے کرو۔ بیوی پر تمہارے کیا حقوق ہے؟ ایک لڑکے پر روٹی، کپڑا، مکان۔ روٹی 3 وقت کی دے دو سکون سے، کپڑے جس میں اپنا بدن نہ دکھے، جس میں وہ پردہ دار رہے، اور مکان جس پہ وہ سکون سے رہ سکے، یہ تو آپ دے رہے ہو۔ اور لڑکی کا فرض یہ ہے، یہ وہی لڑکی سمجھ سکتی جس کی زندگی میں دین ہو، جو اچھی تربیت سے اپنے گھر آئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر اپنی شوہر کی اس کو آخرت بنانا ہے تو وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی فرما برداری کرے گی، یا پھر کسی کہانی کا ایک قصہ سنا کے اٹھا کے بول دے گی کہ یہ آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری میرے پہ نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں کی من گھڑت باتیں ہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ کوئی قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ لڑکے کی، یعنی آپ کے شوہر کی، ساس سسر کی، جو آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی خدمت آپ کو نہیں کرنا ہے۔ کہاں لکھا ہے مجھے تو نہیں پتا، اگر لکھا ہے تو بتا دینا، شاید میں بھی کچھ علم حاصل کر لوں۔ تو آپ سے میرے سے درخواست ہے، میری ماں اور بہنوں سے، جب آپ اپنے بچوں کا نکاح کراتے ہو، جب شادی کراتے ہو، تو اپنے باپ سے، ان کے باپ سے میری یہ التجا ہے کہ اپنی بیٹی کو سب میں پہلے یہ بات بتاؤ کہ اپنے شوہر کی قدر کر، اس کے بعد اس کے ماں باپ کی قدر کر۔ شوہر کے دل میں جگہ اگر تم کو بنانا ہے نا، تم کو بہت بڑا کام نہیں کرنا ہے، بہت بڑا توپ نہیں لگانا ہے، تم کو بس اس کے ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ اور تم کو اللہ کیا بول رہا، اگر تم جب شوہر کی، اس کی خوشی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تم کو تو آسان ہے، لڑکیوں لوگ کو تو آسان ہے جنت میں جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ تو شوہر کی فرما بردار بن، تیرے کو میں 4 دروازے دوں گا، اس میں ایک میں سے جنت میں جانا ہے بھائی تیرے کو۔
ہم کو ایسا نہیں ہے، ہم کو ماں باپ کو دیکھنا ہے، بیوی کو دیکھنا ہے، بھائی کو دیکھنا ہے، رشتہ داریوں کو دیکھنا ہے، باہر کام کرنا ہے. وہ کام والے کے آدھا ٹینشن دماغ میں لینا ہے، ان کا سننا ہے. اس کے بعد پھر جب مہینے کا آخر آتا ہے تو تم کو سب لا کر دینا ہے کہ تم سکون سے تمہاری زندگی چلے. یہ سبھی بھائی لوگ کی مشکل ہے، میرے ایک کی نہیں ہے. میں یہ ٹاپک خاص اس لیے لیا ہوں، سب لوگ ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، یہ ٹاپک کون بتائے گا آپ کو؟ جو ماں باپ اپنی بچی کی شادی کے لیے سپنے سجائے رہتے، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گا، میرے بیٹے کو یہ بناؤں گی، وہ کروں گا. پتہ چلے کہ بیٹے کے دل میں کوئی اور ہے یا بیٹی کے دل میں کوئی اور ہے، بس بات ختم، خلاص. اپنی ضد منوانے کے لیے اپنے ماں باپ کو نیچے جھکاتے اور بدلے میں بولتے کہ تھوڑی سی کوشش کر لو تو خدا بھی مل جاتا. کہاں ملتا بھائی؟ تم جو ماں باپ تم کو بچپن سے پیدا کر کے تمہارے ایک ایک آنسو پر جب تم توتلے بات کرتے ہو نا، با با با، وہ سمجھنے والے ماں باپ کو اگر تم ٹھکرا کر کسی لڑکی کے پاس چلے جائیں گے تو یہ تم سوچو کہ وہ لڑکی کیسی ہوگی جو تم کو تمہارے ماں باپ سے جدا کر اپنے پاس بلا رہی. 4 دن کی محبت جو آپ بولتے 4 دن کی محبت میں ماں باپ کا پیار میرا اس سے زیادہ وہ میرے کو محبت کرتی. تو میں یہ کہتا ہوں جمعہ 4 دن سوچو، تمہاری 10 سال کی محبت ہے، ایک دوسرے کے بنا تم جی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو تم جو پیدا کرے سو ماں باپ ہے، ان کو دھوکہ دے کر ان کی آنسو نکال کر کیا تم سوچتے ہو کہ تم خوش رہ پاؤ گے؟ تمہاری زندگی آسان چلے گی؟ تم کو ایسا لگتا ہے جب تمہاری اولاد ہوگی تو فرما بردار بنے گی؟ اگر بنے گی تو کر لینا، مشکل نہیں. مجھے اس بات کا جواب بالکل دینا. میں ان بیٹوں سے کہتا ہوں اپنی عورتوں کے یہ جھگڑے کیوں ہو رہے، کیوں طلاق ہو رہے؟ میں کہیں سے سنوں کئی طلاق ہو رہی، کوئی بیٹی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کا فائنینشلی پرابلم ہے. اگر شادی کرنے کے پہلے اپنی ماں اور اپنا باپ اگر اپنی بیٹی کو یہ سمجھا کے بھیجے وہ تیرا آخری گھر ہے، اب جب تو آئے گی تو یہاں سے تیری ارتی آئے گی، تیرا جنازہ آئے گا، ٹھیک ہے چلو سوری معذرت، تیرا جنازہ آئے گا. پھر ماں باپ بولتے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے، کچھ بھی ہوا تو بیٹی میں ہوں. یہ سب میں بڑی غلطی تمہاری کہ میں ہوں. میں کہاں ہوں؟ اس کا گھر برباد کرنے کے لیے تم ہو؟ اس کا گھر برباد کرنا چاہتے تم؟ جب بیٹی فون لگئی اماں ایسی کی بات ایسی ہے، تو بولو کہ پہلے اپنے شوہر سے مخاطب ہو، دونوں میں آپس میں بات کرو، اس میٹر کو اپنے روم میں سلجھاؤ. اور میں اس ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے پہ اتنا پریشر مت ڈالو کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھے، وہ اپنی وائف کا وہ حقوق نہ ادا کر سکے. میں دونوں سے بول رہا ہوں، نہ میں ماں باپ کو بول رہا ہوں، نہ میں بیٹے کو بول رہا ہوں، میں تینوں کو بول رہا ہوں. تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. لڑکیوں کو بھی بول رہا ہوں، تمہاری زندگی بہت آسان ہے. تم کو اگر تم ایک غریب گھر سے ہو، تم کو ایک امیر گھرانہ مل گیا تو اپنے ماں باپ کو بھی دیکھو اور اس شوہر کی قدر کرو. سمجھو تمہارے ماں باپ بہت امیر ہیں، تم ایک غریب گھر لڑکے سے تمہاری شادی ہوئی، اگر وہ رکشہ والا بھی کیوں نہ ہو، وہ روزی تو کما رہا ہے نا، تو اس کی اتنی روزی میں خوش رہو، اللہ تم کو اور دے گا. اللہ کے بہت سے وعدے ہیں. جو شوہر کے غریبی میں اس کے فاقے میں اس کا ساتھ دی، اللہ اس کو اچھے دن ضرور دکھانے والا ہے، دکھا گا انشاءاللہ. صبر سے کام لو. دنیا ہے، کبھی نہ کبھی تو جانا ہے سب کو. دولت والے کو بھی جانا ہے اور کم والے کو بھی جانا ہے. اور جس کے پاس دولت کم رہتی ہے اس کا حساب بھی کم ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کو سوال بھی زیادہ ہوگے کہ دولت میں نے تجھے دی تھی دولت، اللہ بولے گا قیامت کے دن وہ تو کس کو دیا، اس کا حساب دے، کہاں سے دو گے؟ صحیح ہے نا؟ لیکن آج کل ماں باپ کیا دیکھ رہے، رشتے کیوں ہو رہے پتہ ہے تم کو؟ بیٹیاں گھر میں زیادہ کیوں بیٹھ رہے، لڑکے لوگ گھر میں کیوں بیٹھ رہے، رشتے کیوں نہیں ہو رہے پتہ ہے؟ سب میں پہلا لڑکی ہوگی تو یہ سوچے گا کہ بھائی لڑکا ویل سیٹل ہو، پیسے والا ہو، اچھا گھرانہ ہو. تو میں وہاں میری بیٹی دی تھی، لڑکی کی عمر 30 سال، خلاص 30 سال تک ہو جائے گی، 25 ہوگی 30 ہوگی، وہ گھر میں بیٹھی رہے گی. لیکن کسی ایک اچھے انسان کو جس کے زندگی میں دین ہو اس کو لڑکی نہیں دیں گے، اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور لڑکا کیا چاہتا؟ بس مجھے لڑکی کی کیا فیلنگس ہے، بس مجھے ایک اچھی لڑکی ملے، دیندار ہو، مجھے بس اس سے کچھ نہیں چاہیے. تو یہ لوگ آپ میں، یہ دماغ آپ میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں لڑکیوں کو بٹا رہے؟ اور میں ان سبھی ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں جو انڈیا میں کہیں بھی ہو، یہ دہیز کے میٹر کو ختم کرو. ایک باپ اپنی بچی شادی کرنے کے لیے بہت مشقت